Assalamu alaikum class. I hope you all are doing good. In my previous video, I talked about the general understanding of Preface to Shakespeare written by Dr. Johnson. And in this video, I'm going to talk about Wordsworth theory of poetry, or we can say Preface to Lyrical Ballads written by Wordsworth. It is basically a work of criticism in which Wordsworth give important theory about poetry, poet and poetic process. So Wordsworth's conception of a poet as an important part of this theory, and in the preface Wordsworth discusses the definition, qualities and functions of a poet. Wordsworth defined a poet in the following lines. According to Wordsworth, he is a man speaking to man. It is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than is supposed to a common among mankind. हम लोग बेसिकली क्रिटिसिज्म का वर्क जो है वो शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, सिडनी से, फिर डॉक्टर जॉनसन से, फिर अब वर्ड्सवर्थ से. तो ये जो है मैं डिसेंडेड ऑर्डर में जा रही हूँ, जो कि लिटरेचर के जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिक है, उसके ऊपर जो है बात करते करते जो आज हमारी थ्योरी है वो वर्ड्सवर्थ के ऊपर है. सो वर्ड्सवर्थ बेसिकली अपनी पोएटिक प्रोसेस में, अपनी पोएटिक डिक्शन में जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें जो है वो बताता है कि किस तरह से जो है वो पोइट्री लिखनी चाहिए और उसके कॉमन थीम्स क्या होने चाहिए. तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो ये है कि अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन विद अ लाइवली सेंसिबिलिटी. इट बेसिकली पोर्ट्रे दैट कि जो पोइट्स हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में निकलना चाहिए, उसके थीम्स बेसिक होने चाहिए, उसका कंटेंट बेसिक होना चाहिए, वो एवरीडे लाइफ से डिराइव्ड किया हो, उसके अंदर लॉफ्टी लैंग्वेज ना हो, उसके अंदर जो है बहुत वर्बोस लैंग्वेज ना हो, उसकी जो थीमेटिक कंसर्न हो वो ऐसे ना हो जो कि ऑर्डनरी जो सिटीजन्स हैं, जो ऑर्डनरी मैन हैं वो उसको समझ ना पाएँ, बल्कि वो क्या हो, वो एक्सेसिबल हों, सबके लिए एक्सेसिबल हों. उसको एक आम रीडर जब पढ़े तो उसको भी अच्छी तरह से उसको समझ आनी चाहिए. और इन द सिमिलर वे जो एक एलीट क्लास का यो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो उसको पढ़े तो उसको भी जो है वो वैसे ही उसको समझ आनी चाहिए. सो अ पोइट इज़ अ सिंपल मैन लाइक अदर कॉमन ह्यूमन बीइंग्स. उसकी रीज़न ये थी कि इससे पहले जो 18th सेंचुरी के अंदर पोइट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 80th सेंचुरी अ पोइट इज़ समवन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम मासेस. लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इस प्रोसेस को निगेट किया. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट है वो भी एक ऑर्डिनरी मैन है और उसको ऑर्डिनरी थीम्स के ऊपर और ऑर्डिनरी जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर जो है बात करनी चाहिए. लेकिन वर्ड्सवर्थ इसके साथ साथ ये भी कहता है कि वो जो है हायर सेंसिबिलिटी रखता हो, मतलब ये कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हो, वो चीज़ों को डीपली फील करता हो और उसके बाद रिएक्ट करता हो, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बड़ा सीरियस होना चाहिए. वो ट्रिवियल थीम्स के ऊपर ना लिखे, वो ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर ना लिखे, और वो जो लिखे वो बिकॉज अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and emotions. So powerful feelings और emotions जो हैं according to Wordsworth वो जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा critical thinking से, thought process से आती हैं, out of sudden नहीं आती. तीसरी चीज़ जो इसमें वर्ड्सवर्थ डिस्कस करता है वो ये है कि अपना प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो है वो बेसिकली ही स्टार्टेड हिज पोइम्स टू बी एन एक्सपेरिमेंट कैसे कि इससे पहले जो 18th सेंचुरी में पोइट्री लिखी गई थी वो, या जो न्यू क्लासिकल एज में जो पोइट्री थी वो जो थी वो एक साइंटिफिक पोइट्री थी, बड़ी स्ट्रिक्ट उसके कोड्स थे, एथिक्स थे, ख़ास मीटर यूज़ किया जाता था, और एक आयम्बिक पेंटामीटर, एक ख़ास स्टाइल जो है वो राइटिंग का यूज़ किया जाता था. और वो जो है वो
کیا تھا بیسیکلی کاپی کرتے تھے جو گریک ماسٹرز ہیں ان کے. لیکن ورڈزورتھ نے کہا نہیں، میں جو ہے اب لینگویج کے اندر ایکسپیریمنٹ کروں گا، اور میں جو لینگویج یوز کروں گا وہ کامن تھیمز ہوں گی، کامن آئیڈیاز ہوں گے. اور اس کا ریئیکشن بڑا زبردست آیا. پریفیس لکھنے کا مقصد بیسیکلی وہ اپنا جسٹیفیکیشن دے رہا تھا اپنی نیو فارم آف پوئٹری کو. ورڈزورتھ بیسیکلی جس طرح سے اگر ورڈزورتھ کا ٹائم دیکھیں تو اس ٹائم جو ہے فرینچ ریولوشن بھی آن ہارائزن تھا، تو ایک طرح سے سوسائٹل چینج بھی آ رہا تھا، پولیٹیکل اپہیول بھی تھی، جیسے ہر طرف ریولوشن آ رہا تھا. تو ورڈزورتھ نے سوچا کیوں نہ ہم پوئٹری کے اندر بھی ایک ریولوشن لائیں اور نئی فارم آف پوئٹری جو ہے ہمیں وہ انٹروڈیوس کروائیں. He then claims that just as authors have a right to use certain ideas and techniques, they also have a right to exclude them. وہی بات کہ اس کے اکارڈنگ آتھر جو اس سے پہلے پوئٹری لکھتے رہے ہیں، اس سے پہلے لینگویج لکھتے رہے ہیں، وہ ایک خاص قسم کے سٹائل سے وہ اس خاص پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے سوسائٹل نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک پرٹیکولر سٹائل میں لکھتے تھے. تو ورڈزورتھ نے کہا کہ جس طرح سے آتھرس کو اس ٹائم پہ خاص سٹائل اپنانے کا رائٹ ہے، تو پوئٹر کو ان کو ایکسکلوڈ کرنے کا بھی رائٹ ہے. اسی لیے تو ورڈزورتھ اپنی جو پوئٹری ہے اس کے اندر آرکیک لینگویج یوز نہیں کرتا، جو ہے ایبسٹریکٹ میٹافورز یوز نہیں کرتا، لافٹی سٹائل یوز نہیں کرتا، وربوس لینگویج یوز نہیں کرتا، اور ایک خاص جو ہے ایڈیمز وغیرہ کا یوز نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک کامن لینگویج یوز کرتا ہے جس کو وہ نام دیتا ہے کہ وہ جو ہے رسٹک لینگویج یوز کرتا ہے. So he decided to use common life and language in his poetry because he thought that lofty language is insufficient for poetic expression. اس کو لگتا تھا کہ وغیرہ کا یوز نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک کامن لینگویج یوز کرتا ہے جس کو وہ نام دیتا ہے کہ وہ جو ہے رسٹک لینگویج یوز کرتا ہے. So he decided to use common life and language in his poetry because he thought that lofty language is insufficient for poetic expression. اس کو لگتا تھا کہ انسان جو ہے جب وہ بہت زیادہ آرٹیفیشل سٹائل کے اندر لکھتا ہے، ایک خاص اسٹرکٹ میٹر کے مد نظر رکھتے ہوئے لکھتا ہے، تو وہ اپنی ایموشنز کو صحیح طرح سے پورٹری نہیں کر پاتا. وہ بہت زیادہ جو ہے قیدی ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ اس کو ایک خاص پرٹیکولر وے کے اندر جو ہے رہ کے لکھنا ہے. تو اس کا جو سیلف انر ایکسپریشن ہے وہ اس کو جو ہے صحیح طرح سے نہیں لکھ پاتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ورڈزورتھ جو تھا وہ ورشپر آف نیچر تھا. تو ورڈزورتھ چاہتا تھا کہ اس کا جو پرائم امپورٹنس تھنگ تھی وہ فیلنگ تھی. فیلنگس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، لیکن وہ فیلنگ جو کہ کیا ہوں، ایک مورل پرپز رکھتی ہوں. ایسی فیلنگ نہیں جو سڈن آ یار اس کی گریٹیفیکیشن کے لیے آپ لکھ دو، بلکہ نہیں. ورڈزورتھ کہتا تھا کہ آپ کو اندر جو فیلنگز ارائز ہوں آپ پہلے اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں کریٹیکل تھنکنگ کریں، اس کے بعد لکھیں. کیونکہ ریڈر کے اوپر بھی آپ کا ایک پرپز ہے کہ ریڈر کو آپ جو چیز تھاٹ پروسیس کنوے کر رہے ہو اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. تو آپ کو ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر ایک مورل تھیم کو لے کے چلنا چاہیے. سو دا لینگویج آف پوئٹری کیریز اے سرٹن پرماننس. تو وہ کہتا تھا کہ لینگویج آف پوئٹری جو ہے وہ جو پیزنٹس ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کی جو لینگویج ہے وہ ایک پرماننٹ جو ہے اپیل رکھتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو لافٹی لینگویج ہے وہ خاص پرٹیکولر ٹائم پیریڈ تک ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. So he prides himself in the fact that his poem has a higher purpose. وہ اس چیز میں خود کو بڑا فخر محسوس کرتا تھا کہ اس کی جو پوائمز ہیں وہ ایک مورل پرپز رکھتی ہیں، وہ لوگوں کو اچھا انسان بناتی ہیں. کیونکہ وہ فل آف ایموشنز ہوتی ہیں، وہ فل آف فیلنگز ہوتی ہیں. اور نیچر کو وہ کیونکہ نیچر کا ورشپر تھا تو اس کے مطابق نیچر جو ہے وہ نہ صرف ایک ہیلنگ پروسیس کے لیے یوز ہوتی ہے بلکہ نیچر آپ کو مورل بھی بناتی ہے. ٹھیک ہے. He claims that modernity and stupid drama leads to crave sensationalism and instant gratification. Yes, ورڈزورتھ یہاں پہ ایک کریٹیک کرتا ہے جو پریویس اس کے ماسٹرز تھے، رائٹرز تھے،
جیسے جرمن ٹریجڈیز تھیں تو ان کے اندر میلو ڈرامہ بہت زیادہ ہوتا تھا، ڈرامیٹک ایلیمنٹس ہوتے تھے، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کی پرسونیفیکیشن ہوتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے، آڈینس کو سڈن ریلیف تو دیتے تھے ان کی فیلنگس کا، لیکن ان کو مورل نہیں بناتے تھے. تو ورڈزورتھ شیکسپیئر اور ملٹن کو کوٹ کرتا ہے کہ آپ ان کی جیسی رائٹنگ کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کریں. کیونکہ وہ ایک ہائر پرپز دیتی ہیں، ان کے اندر موریلٹی ہے اور وہ جو ہیں آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں. سو ہی دین آلسو جسٹیفائی دا فیکٹ دیٹ پروزیک لینگویج سم ٹائم مور افیکٹو دین پوئٹک لینگویج. ورڈزورتھ کا ایک اور ایلیمنٹ جو اس نے اپنے پریفیس ٹو لیریکل بیلڈس میں دیا ہے، وہ پوئٹری اور پروز کے لینگویج کے اندر ڈفرینشیشن نہیں کرتا. اسے لگتا ہے دی بوتھ آر سسٹر، لائک پوئٹری اور پروزوئک لینگویج. سو وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات عام الفاظ میں جو ایک بات کہی گئی ہوتی ہے وہ زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے اس بات کے جو آپ پوئٹک وے میں کہیں. He admits that some of his ballads may have faults, but he defended saying that the reader too has faults. So last میں وہ اپنا preface to lyrical ballads اس نوٹ پہ اینڈ کرتا ہے کہ جس طرح سے اس کی اس نئی ٹیکنیک آف لینگویجز میں کچھ فالٹس ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے سو دیٹس اوکے. جنرل پبلک جو ہے وہ بھی اس کو کنسیو کرنے میں، ہیومن مائنڈ میں کچھ فالٹس ہو سکتے ہیں، تو اٹ از جسٹیفائڈ. سو ایک طرح سے ایک ویگ نوشن دیتا ہے، اس کو پراپر طریقے سے وہ کیا ڈیفینڈ نہیں کر پاتا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورڈزورتھ کی جو پریفیس ٹو لیریکل بیلڈز ہے یہ ایک ریولوشنری ایک بک ہے، ایک جو کہ نیو فارم آف پوئٹری اور پوئٹک ڈکشن کو انٹروڈیوس کرواتی ہے. تھینک یو.